ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام سے عقد کیا ہی آپ کو اللہ کا رسول سمجھ کر۔ کمال ہو گئی ہے، واہ! یعنی یہ آنے والے وقت میں بعد میں اہل مکہ کو معلوم ہوا، دنیا کو معلوم ہوا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی مبارک نگاہ جو ہے وہ اس حقیقت کو دیکھ رہی تھی، اور یہی اس کی اب ہر بات کی ایک دعویٰ کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اب اس کی دلیل یہ ہے کہ اتنی زیرک خاتون، اتنی دانا خاتون، جن کی متعدد ممالک کے ساتھ تجارت ہے، ایک اتنی ورلڈ ٹریڈ کی یعنی رکھنے والی ایک ہستی، تو ایک دم وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور علیہ السلام کے حوالہ عقد میں آئے اور آ کر اپنے کل خزانوں کی چابیاں کنیاں حضور کے قدموں پہ رکھ دیں، قربان کر دیں، اور پھر وہ سارا مال جسے اللہ فرمائے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وہ مال اسلام پر اور اسلام لانے والے کمزور لوگوں پر خرچ کیا جائے، لٹایا جائے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے یعنی باہر کے لوگ، کبھی کوئی حاضر ہیں صحابہ کرام میں سے کوئی، کبھی کسی نے کوئی منظر دیکھا یا نہیں دیکھا، جو اولاد مبارک ہوتی ہے، جو گھر کے افراد ہوتے ہیں، وہ تو دن رات ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سیدہ کونین اس بات کو اپنی ابتدا سے ہی یہ جانتی تھیں کہ اس اسلام پر، اس دین پر میرے بابا جان کا خرچ کتنا ہوا ہے اور میری مادر گرامی کا خرچ کتنا ہوا ہے۔ اس لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی تربیت میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے انہیں کس خاص شان کے ساتھ بنایا، شانیں تو وہ عطا فرماتا ہے نا، کس شان، کون سی شانیں عطا کر کے بھیجا، اور پھر دوسری بات یہ کہ اس شانوں والی ہستی کی تربیت ان مبارک ہاتھوں میں ہوئی کہ ایک ہستی آقا کل سردار کل انبیاء سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور دوسری سب سے پہلی ان کی تصدیق کا اعزاز کرنے والی ہستی ہے۔ اس کو ایک دو جملوں میں ضرور اگر عرض کروں، یعنی ویسے تو ان کیفیات کو بیان کرنا اور سمجھنا، یعنی اگر ہم اس کو مختصر ترین یہ بات کریں کہ جیسے میں نے عرض کیا، اتنی بڑی ایک شخصیت جس کا پوری دنیا کے ساتھ ٹریڈ ہے، چل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں، وہ ہستی یہ جانتی ہے کہ اس مشرکانہ ماحول میں جس میں 500 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، شرک رائج کر گیا ہے، اس ماحول میں توحید کے نعرہ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جانے کا نتیجہ کیا ہے؟ کمال ہے، سبحان اللہ۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تجارت کہاں جائے گی، باقی معاملات کہاں جائیں گے؟ شیب ابی طالب کو نگاہ خدیجۃ الکبریٰ دیکھ رہی تھی کہ یہ وقت آ جانا ہے، اس کے باوجود وہ کہتی ہے کہ بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ غم گساری والے وہ جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہے، اور وہ غم گساری منتقل ہوئی حضرت فاطمہ میں بھی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں، اور وہ جو ڈاکٹر صاحب جو ام ابیہ کہہ رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد آپ نے وہ جگہ فوراً سنبھالی، اور وہ پوری ذمہ داری جس طرح اپنی عظیم ماں کو سر انجام دیتے ہوئے دیکھا تھا، اسی منصب کو آپ نے سنبھالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر معاملہ میں آقا کے لیے تسکین قلب اور راحت جاں کا آپ سبب بنتی ہیں۔ اسی کا تو صلہ ملا کے جنت کی بھی سردار ہو۔ بے شک۔ اور وہ جو جب یہ وہ غلاظت بھری اوجری والا واقعہ نبی امید کرتا ہے حرم کعبہ، تو حرم کعبہ میں ابو جہل کی جو ہے وہ برانگیخت پر وہ آتا ہے اور آ کر اس نے کیا، تو سب سے پہلے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہی تو آئی ہیں، اور آ کر آپ نے اس غلاظت کو دور کیا ہے، اور پھر حضور تشریف لائے تو گھر حضور کا لباس مبارک دھویا ہے، اور جو جملہ اس موقع پہ میرے آقا نے کہا ہے، کاش اس جملے کی اس امت کو اور ہمیں سمجھ آ جائے۔ آقا نے فرمایا جب تک میرے شفیق چچا حیات تھے ان کو یہ جسارتیں نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ آج تک ہمیں فرمان نبوی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ حضور کیا فرما رہے ہیں اور کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہر حوالہ سے حضور علیہ السلام کے لیے تسکین قلبی کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی یہ باقی شرف، شادی مبارک ہونا، نسل مبارک کا آپ سے ظاہر ہونا، یہ تو بعد کی چیز ہے نا۔ یعنی مکی دور جو مشکلات کا انتہائی پراشوب دور ہے،
ابھی وہ ختم ہوا ہے شیب ابی طالب کا محاصرہ، اور اس کے 3 سال بعد جو ہیں ابھی مکہ میں گزرنے ہیں وقت اور وہ جو 3 سال ہے ایک ایک لمحہ کٹھن ہے، اس کا ایک ایک لمحہ کٹھن. آپ دیکھیں نا کہ فوراً بعد طائف کا سفر ہوتا ہے. اللہ اکبر. طائف کے سفر کے بعد حضور کو مکہ میں داخلے کے لیے قریش کے ایک سردار موتم بن عدی کی امان لینا پڑتی. ذرا اندازہ لگائیے، کیا حالات کو سمجھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے اس سے. اور اس سے اس وقت کے سرداران قریش آ کر پوچھتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ ہو گیا ہے یا ان کو امان دی ہے، یعنی اگر تو ان کے ساتھ ہو گیا تو پھر تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے اور معاملہ کریں گے. اور جب اس نے کہا نہیں میں نے فقط امان دی ہے، تو پھر وہ رک گئے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو امان دی ہے تو ہم تیری امان کا لحاظ کرتے ہیں اور تیری امان کو تسلیم کرتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ جو پرآشوب دور ہے، اس پرآشوب دور کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے. جب حضرت ابو طالب، ایک بہت اہم جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسی غمگسار ہستیاں اس دنیا سے تشریف لے گئیں تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا ہی تو ہیں جو حضور علیہ السلام کی تسکین قلبی کا باعث بنتی ہیں. وہ عام الحزن ہے جی، اور اس عام الحزن میں اگر راحت اور سرور کا کوئی باعث ہے اور راحت جان ہے اور تسکین قلب ہے تو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. اس میں کوئی شک نہیں بالکل.